بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نئی عسکری قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی کوشش کرے گی۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل سید شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے مزید کہا کہ ریاست کی قوت عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے۔ عمران خان نے فوج کے متعلق قائد اعظم کا فرمان بھی ٹویٹ کرایا، جس میں قائد اعظم نے فوج سے کہا تھا کہ یہ نہ بھولیں کہ آپ لوگ جو مسلح افواج میں ہیں عوام کے خادم ہیں، قومی پالیسی آپ لوگ نہیں بناتے، یہ ہم شہری لوگ ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے اسے پورا کریں۔ وزیر خارجہ اور پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان استعفیٰ دو، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا اعلان ہوا تو سلیکٹ سیاستدان پریشان ہو گئے۔ ان پر نشتر پارک میں مرکزی جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اس سلیکٹ کو مسلط کیا گیا جو آئینی حقوق چھیننا جانتا ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو سیاسی مقابلہ کریں گے، الیکشن کے میدان میں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا جمہوریت ہمارا انتقام ہے، پاکستان کی ایک ہی وفاقی اور جمہوری جماعت کا حصہ بنے۔ آج کل لوگ انگلی کٹوا کر شہادت کا منصب حاصل کرنا جانتے ہیں، بے نظیر کو معلوم تھا کہ دہشت گرد ان پر حملہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کراچی کے لیے اپنا میئر منتخب کرا کر کراچی کے مسائل حل کرنا ہمارا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا میئر منتخب ہوگا، ہم نے ہر طبقے کو معاشی انصاف دلایا ہے، پیپل پارٹی نے 1 2 نہیں 3 آمروں کو بگایا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنی سیاست بچانے کے لیے قائد اعظم کے فرمان کا استعمال نہ کریں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ عمران خان آئینی اداروں کو آئینی شکنی پر مجبور کریں، تحفے میں ملی گھڑی بیچ دیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان صرف اقتدار کے لیے اداروں کے خلاف ہراسائی کر رہے ہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ سمیت تمام بدعنوانیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ افغانستان کے صوبے سمینگان کے مدرسے میں نماز کے دوران دھماکے میں 30 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افغان میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکہ سمینگان کے دارالحکومت ابیک کے ایک مدرسے میں ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ عصر کی نماز کے دوران ہوا، جس کے نتیجے میں 30 افراد جاں بحق اور 27 زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے دھماکے میں صرف 10 طلبہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملاقات کی۔ صدر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے علیحدہ ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر مملکت نے عہدہ سنبھالنے پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کو مبارکباد دی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی میعاد 1 جنوری 2022 کو ختم ہو چکی ہے اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دوبارہ بلدیاتی قانون تبدیل ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن کو 2 بار بلدیاتی حلقہ بندیاں کرنا پڑی۔ حکومت پنجاب نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 16 نومبر 2022 کو نوٹیفائی کیا۔ نئے قانون کے تحت الیکشن کمیشن تیسری بار حلقہ بندیاں کرنے جا رہا ہے۔
पंजाब हुकूमत ने ताहाल पंजाब लोकल गवर्नमेंट हल्का बंदी रूल्स नोटिफाई नहीं किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब में 2 बार बल्दियाती कानून तब्दील किया गया। अगर अब लोकल गवर्नमेंट कानून में कोई तब्दीली की गई तो इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके बल्दियाती इंतखाबात करवा देगा।